نعرہ سلوات۔ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ۔ اختیار خوں کے باوجود، اختیار خوں کے باوجود چکی پیستی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ۔ مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، تب کہیں ملی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ۔ جائے گا جناح میں کیسے شیخ، جائے گا جناح میں کیسے شیخ، در پہ ہی کھڑی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ۔ سن کو چھوڑ مرتبے کو دیکھ، سن کو چھوڑ مرتبے کو دیکھ، نوح سے بڑی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ۔ لا الہ لا الہ لا الہ جھومنے لگا، لا الہ جھومنے لگا، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ۔ نعرہ سلوات۔ فاتحہ۔ باللہ العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والحق، الصلاة والسلام وتحیت والاکرام وعلى سید اسلما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطة دائرة الوجود، مولانا وهو المولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد، وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأجمعين من يومنا إلى آن قيام يوم الدين، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعات وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تروى وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك ونحر إن شأنك هو الأبتر. صلوات بر محمد وآل محمد. بیداری کے ساتھ ایک بلند ترین صلوات کا سہارا دیں مومنین. جن مومنین تک آواز میری پہنچ رہی ہے وہ فرش عزا پر تشریف لے آئیں تاکہ اس ثواب سے وہ محروم نہ رہیں، کیونکہ 3 مجلسوں کا ہی پروگرام رکھا گیا ہے. سہ روزہ یہ پروگرام ہے، لیکن ایک مجلس کا اور اعلان کرنا ہے کہ جو کل بعد نماز جمعہ و عصر کی انعقاد کیا گیا ہے، اس مجلس کو مولانا ذیشان حیدر صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. تمام مومنین سے گزارش ہے کہ جمعے میں بھی شرکت فرمائیں اور مجلس میں بھی شرکت فرمائیں. بالخصوص یہ ثواب کا دریا بہہ رہا ہے، جسے چاہے چلو میں لے لے، جو چاہے کسی ظرف میں لے لے، جو چاہے اس کے اندر ڈوب جائے. اس میں کسی پر کوئی پابندی نہیں لگا رہا کہ بھائی ثواب بٹ رہا ہے، آپ زیادہ لیے لے رہے ہیں، ہم کم لے رہے ہیں. یہ جو یہاں بٹ رہا ہے وہ ہمارے تقسیمات ہیں کہ ہم جب بانٹیں گے تو کسی کا کم ہاتھ لگتا ہے، کسی کو زیادہ ملتا ہے. لیکن یہاں پر جو بانٹ رہے ہیں وہ ہے تو 14، لیکن ان کی تقسیم کا طریقہ ایک ہے. یہاں پر کم زیادہ والا نہیں ہے. آپ کے اعمال کا کریڈٹ خود آپ اس کے ذمہ دار، جیسا آپ کریں گے ویسا آپ کو ملے گا. گنا کھیت میں بو دیتے ہیں تو گنے کے بعد پودینہ کی جو ہے آرزو نہیں کرتے ہیں، خواہش یہی ہوتی ہے گنا ڈالا ہے تو گنا ہی ہوگا. اگر بیری کا پیڑ لگایا ہے تو اس میں سیب کی تمنا بھی نہ کریں. آپ سمجھ رہے ہیں، اس میں بیر ہی لگیں گے. اور گلاب لگایا ہے تو گیندے کا پھول آئے گا نہیں، گلاب ہی نکلے گا. تو جیسا آپ کریں گے ویسا آپ کو ملے گا. تاخیر سے آنے والے مؤخر اسلام کہے جاتے ہیں، وقت کی پابندی رکھنے والے اول اسلام کہے جاتے ہیں. اب آپ کیا بننا چاہتے ہیں وہ آپ سوچے، مؤخر اسلام یا اول اسلام. تاخیر آپ کو تاخیر میں جنت میں جانے دے گی. اول میں سب سے پہلے آپ جنت میں جائیں گے، کیونکہ جس طریقے سے آپ شہزادی سے پیش آئیں گے شہزادی ویسے آپ سے پیش آئیں گی. ہر چیز میں کمپرومائز ہے، لیکن سیدہ سلام اللہ علیہا کے وہاں کوئی کمپرومائز نہیں، کیونکہ آپ اپنے آپ کو ان کے جو ہے نسل سے، ان کی اولاد، ان کے بیٹے کہلاتے ہیں. تو کیا ماں کا یہ فریضہ نہیں بنتا ہے کہ ماں اگر بیٹے کو آواز دے تو کوئی بیٹا کہے نہیں ہم نہیں آ پائیں گے، ہم فلاں کام سے جا رہے ہیں، ہماری بیوی نے کام یہ سونپا ہے ہمیں، یا ہمارے ظاہری دنیاوی ماں باپ نے یہ کام سونپا ہے، یا ہم فلاں کام میں لگے ہوئے ہیں، یا ہم پیسے گننے میں لگے ہوئے ہیں. یہ دولت ملی کہاں سے، یہ فضیلت ملی کہاں سے، ماں باپ ملے کہاں سے؟ اگر وہ نہ چاہتی تو ماں باپ تمہارے پیدا ہونے کے بعد
ابھی بچپن ہی تھا تمہارے ماں باپ کو اٹھا لیتے، جوانی تک تمہیں ماں باپ نہ دکھتے تو کہاں ماں باپ؟ اور ایسا ہوتا کہ شادی کا اہتمام و انتظامات ہوتا ہے، اگر شادی تک تمہیں سلامت نہ رکھتی تو شادی کیسی، بیوی کیسی؟ یہ جو روپیہ تمہارے پاس آ رہا ہے جسے گننے میں تمہیں فرصت نہیں ملتی ہے، اگر شہزادی اس دن کو تمہارے لیے معین نہ کرتی تو پھر کہیں اور ہی ہوتے، یہاں نہ ہوتے۔ تو جس نے دیا ہے اس کی پابندی۔ ایک چاہنے والا سرکار دو عالم کا بڑا صحابی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، سرکار آتے ہیں، اس کے دولت سرا پر آواز دیتے ہیں، دق الباب کرتے ہیں۔ قبلہ صحابی ہیں، نماز پڑھنے میں مصروف ہیں، مشغول بھی ہیں۔ پہلی بار سرکار نے آواز دی، ابھی قبلہ نماز پڑھتے رہے، سرکار باہر کھڑے رہے۔ دوسری مرتبہ میں بھی آواز دی، ابھی ابن کعب یہ نماز پڑھتے رہے۔ دوسری مرتبہ میں، تیسری مرتبہ میں حجت تمام ہو گئی، یہ نماز پڑھتے رہے، سرکار کھڑے رہے۔ اب جب یہ نماز سے فارغ ہو گئے، دروازے کو کھولا، ایک جملہ کہا، سرکار آپ آئے ہیں۔ کہا تم کہاں تھے؟ میں آواز تمہیں دے رہا تھا۔ کہنے لگے کہ سرکار معاف کریے گا، نماز پڑھ رہے تھے، اللہ سے گفتگو کر رہے تھے۔ جس طریقے کا ان کا جواب ویسے رسول کا سوال۔ سرکار نے ایک جملہ پلٹ کے کہا مسکراتے ہوئے، ابی ذرا یہ بتاؤ یہ نماز تمہیں کس نے سکھائی؟ یہ نماز تمہیں کس نے سکھائی جو تم پڑھ رہے تھے؟ یا رسول اللہ آپ کے علاوہ کون ہے؟ رسول نے مسکرا کے کہا کہ جب میں نے تمہیں نماز سکھائی، میں نے خدا کے بارے میں تمہیں بتایا، تم یہ بھی نہیں جانتے تھے اللہ کتنے ہیں، میں نے تمہیں بتایا، تمہیں یہ تمیز نہیں تھی سجدہ کدھر کرنا ہے، ہم نے تمہیں سجدہ کرنا سکھایا، تم رکوع میں کھڑے ہونے کی تمیز نہیں تھی، ہم نے تمہیں رکوع کرنا سکھایا، قیام کیسے کرنا تم نہیں جانتے تھے، رفع یدین کیسے کرنا تم نہیں جانتے تھے، ہم نے سب کچھ تمہیں سکھایا، ہمارے سکھائے ہوئے ہم بلا رہے ہیں، تم نماز پڑھ رہے ہو، یہ بتاؤ نماز کس کی باتیں؟ جب رسول کو نہ یاد رکھا تو اللہ تمہیں کہاں یاد رکھے گا؟ سلامت رہیے۔ ابی ابن کعب سرکار دو عالم کے ایک مخصوص صحابی ہیں۔ جب صحابی نماز پڑھے، رسول کھڑے رہیں تو نماز توڑ دی جائے رسول کی آواز پر۔ اگر نماز کو نہیں توڑا تو وہ نماز نہیں ہے، نماز جنازہ ہے۔ آپ سرکار کی اطاعت اگر کوئی نہ کرے تو اس کا مرحلہ کیا ہوگا؟ او دنیا والو، یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر رسول آئے ہیں، نماز توڑ دو ورنہ اطاعت رسول سے گریز کر رہے ہو۔ اللہ نماز کے عوض میں جنت نہیں دے گا، جہنم دے گا۔ تو آپ ذرا سیدہ کی فضیلت دیکھو، رسول نماز پڑھنے کے بعد فاطمہ کے در پہ جانے کے بعد سلام کیا کرتے تھے، اے فاطمہ تم پر رسول کا سلام۔ جس کے دہلیز پہ
رسول جا کر سلام کرے اسے سیدہ کہتے ہیں۔ یہ کائنات فضیلت زہرا نہیں سمجھ پائے گی، کیونکہ جن کے دلوں میں بغض کی شمع روشن ہے وہ نور کے چراغ کو نہیں دکھنے دے گی۔ کفر کے اندھیروں کا جو پردہ آنکھوں پہ پڑا ہوا ہے یہ نور ہدایت کو نہیں دیکھنے دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ ہم اسی کو ہدایت دیتے ہیں جو ہدایت قبول کرنا چاہتا ہے، ورنہ اللہ کی ہدایت فالتو نہیں ہے، جو چاہے وہ ہدایت پا جائے۔ اگر ایسے ہی سب ہدایت پاتے رہے تو پھر اللہ کو جنت بڑی بنانی پڑ جائے گی، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ اب جنت ہم نے جو خلق کر دی ہے وہ خلق کر دی ہے۔ اس نے ایک نمونہ استعمال کیا، ایک پروڈکٹ استعمال کیا، اس کے ذریعے سے وہ فیصلہ کرے گا۔ اللہ نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے، یہ پوری کائنات جنت کی دعوے دار، یہ ہر ایک بندہ نماز 2 پڑھے یا 4 پڑھے، یہ سارے کے سارے جنت لینے کے لیے آ رہے ہیں، تو اب جنت کیسے دی جائے؟ جنت ایک لینے والے 10 کروڑ، اب کیسے جنت دی جائے؟ یہ کوئی غلہ تو ہے نہیں کہ ان کو دے دو ان کو دے دو، بھائی کم کم دے دو کم کم دے دو۔ جنت ہے جنت، اب جنت کیسے ملے، کیسے دی جائے؟ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب مجھے ایک ایسا پروڈکٹ استعمال کرنا پڑے گا کہ جس سے تشخیص ہو جائے کہ اصل جنت کا حقدار کون ہے۔ اللہ نے کہا جنت اسی کو ملے گی جن سے یہ 5 راضی ہو، جن سے یہ 5 راضی ہو اسے جنت ملے گی۔ اور کائنات کے ملاؤں کے فتوے آنے لگے، حسین علی نے کیا پڑھ دیا، یہ 5 کون ہے؟ اما یہ 5 ہم بتائیں گے کون ہے کہ جن کے صدقے میں جنت ملے گی۔ کہا ایسے کیسے جنت ملے گی؟ ہم نے کہا سب سے پہلے سرکار دو عالم، پھر اس کے بعد جناب علی مرتضی، پھر اس کے بعد جناب سیدۃ النساء العالمین، پھر اس کے بعد جناب حسن المجتبی، اس کے بعد حسین شہید کربلا۔ یہ پنجتن پانچ یہ بن کے تیار ہوئے، تو کہا بھائی اس میں کون سا پروڈکٹ ایسا ہے کہ جو ان کے بغیر جنت نہیں دیتا ہے؟ میں نے کہا اگرچہ میں یہ ظاہر نہ کروں، یہ ثابت نہ کروں تو دوبارہ ممبر نہ دیجئے گا، ممبر پہ نہیں بیٹھوں گا، میں اسی ممبر سے یہ ثابت کر کے جاؤں گا کہ ان 5 کے بغیر جنت نہیں ہے، باقی چاہے جو لے لو اللہ سے، جنت نہیں ملے گی۔ اس بنا پر جب حضرت آدم زمین پر آئے رونے لگے، خدایا یہ ہو کا عالم ہے، میں کہاں جاؤں، کوئی نظر نہیں آتا ہے، اے میرے پالنے والے میں کیا کروں میں کیا کروں میں کیا کروں؟ آدم نے آسمان کی طرف دیکھا، خیال آیا کہ میں نے دیکھا تھا کہ جب ابلیس نے سجدے سے انکار کیا تو اس وقت عرش کے کھمبوں کے اوپر 5 نام لکھے ہوئے تھے۔ عرش کے کھمبوں کے اوپر 5 نام لکھے ہوئے تھے، 5 کھمبے 5 نام۔ اس کے معنی یہ اللہ نے ایک جملہ بھی کہا، اے ابلیس تجھے کس نے منع کیا اس کا سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنی خاص قدرت سے بنایا؟ تو اب اللہ نے پھر دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے ابلیس تجھے کس نے منع کیا، کیا تو ان بڑے لوگوں میں سے ہو گیا؟ اب پتہ چلا کہ جب سجدہ آدم ابلیس پہ واجب تھا اس وقت کچھ بڑے ایسے بھی تھے جن پر سجدہ آدم نہیں واجب تھا، سجدہ آدم ان پر نہیں واجب تھا۔ تو اس سے ظاہر یہ ہوا کہ آدم سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کون ہے۔ پھر یاد آیا کہ اللہ نے کہا تھا ان 5 اسماء کو یاد کر لو، یہ 5 نام یاد کر لو، ہو سکتا ہے کبھی کوئی مشکل پیش آ جائے، مشکل پیش آ جائے۔ او اولاد آدم تمہارا باپ جنت سے نکالا گیا، ان 5 کے ذریعے سے دوبارہ جائے گا۔
सलामत रहें इन 5 के ज़रिए से। अब इन 5 के ज़रिए से जन्नत में जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये ना चाहें तो नहीं मिल सकती है। बना बना कर फजीलते शहजादी कौनैन घटा घटा कर बता दिया कि जो है रोज़े क़यामत सबसे पहले जन्नत में जाने वाला एक चरवाहा होगा। हो सकता है ये खबर यहाँ तक भी आई हो। एक चरवाहा की बीवी सबसे पहले जन्नत में जाएगी। इतना मुत्तकी वो चरवाहा है, अल्लाह जाने किन चीज़ों को चराता था। हमने तो तारीख़ में ऐसा कोई चरवाहा नहीं देखा जो इतना मुत्तकी हो कि जन्नत में सबसे पहले जाए। मैं कहता हूँ कि अपनी ज़मानत के साथ मैं एक फ़िक़रा कहता हूँ कि जन्नत के सरदार इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। अगर ये बात गलत है तो इन्हीं के मुकाबिल में कोई दूसरे 2 लाकर खड़े कर दो। अगर सच है तो मानो कि हकीकत है, तो फिर पढ़ने में क्यों कलेजा फटता है? क्योंकि अगर ये पढ़ दोगे ना तो वो नहीं जाएंगे जन्नत में जिन्होंने ज़हरा को अज़ियत पहुंचाई है। पूरी दुनिया देखे, पूरी दुनिया जाने, पूरी कायनात को ये खबर हो कि हम जो पढ़ रहे हैं अपनी ज़मानत के साथ, और ये कोई दकियानूसी बातें नहीं है कि हम ऐसे पढ़ते चले जा रहे हैं। पूरी किताबें जो कायनात में जो जिस मुसन्निफ, जिस मुअल्लिफ, जिस रावी ने, जिस राइटर ने किताब लिखी है वो हमें बताए क्या जवानान जन्नत के सरदार इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नहीं है? क्या तमाम नबियों के सरदार खातमुन नबीन नहीं है? क्या तमाम वलियों के सरदार अली मुर्तज़ा नहीं है? कहा सारी किताबें सही हैं, सारी रिवायतें सही हैं। तो फिर ये चरवाहा की बीवी कौन है? कहा ये बनाई गई है, हसद ने बनवा दिया। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, हसद में बहुत कुछ हो जाता है, कुछ नहीं होता, बहुत कुछ। ये हसद ही तो है, बनाया अल्लाह ने आदम, कोई बन गया इब्लीस। ये हसद ही तो है। अब बनाना क्या चाह रहे थे, बन गया क्या? ये सोच रहे थे 1400 साल गुजर गए हैं, अब शहजादी की फजीलत घटाओ और रोज़े क़यामत तक हम लोग घटाते रहेंगे तो एक आम खातून हो जाएंगी, एक आम लेडीज़ के जैसे जनाबे सैयदा हो जाएंगी शियों की नज़र में, पूरी कायनात की नज़र में। मैंने कहा नहीं, ये तख़य्युल में भी ना सोचना, क्योंकि अल्लाह ने जिस चीज़ की ज़मानत ली है उसे ना कोई घटा सकता है ना मिटा सकता है। कुरान की ज़मानत ली, कुरान को बदलने के लिए 1400 साल में न जाने कितने आए होंगे, 1400 साल में 1400 से ज़्यादा आए होंगे कुरान बदलने के लिए। लेकिन आप ये समझ ले, अल्लाह ने कह दिया गारंटी ली है, तो इसके माने उसने गारंटी ली है। आए थे बदलने, खुद बदल के बैठे। कुरान बदलने वाले अपने मज़हब को बदल बैठे। पैदा हुए थे कहाँ, पहुंचे कहाँ। अब इनका बदलना भी एक, इस पर भी एक जुमला कह दूं क्योंकि वो मरदूद है। वसीम मुर्तद, नाम तो सुना होगा, वसीम मुर्तद, दीन से पलटा हुआ, दीन से भागा हुआ। कहते थे हमें निकाल दिया गया, हमें दीन से निकाल दिया गया। अमा जरा ये बताओ, किसी के बाप की जागीर है दीन? जिनकी है उनकी है, सबकी थोड़ी ना है। आपकी मर्जी, आप हमें यहां मजलिस नहीं पढ़ने देंगे, हम अपने घर पढ़ेंगे। हमें कौन निकाल सकता है? निकाल दिया, निकाल नहीं दिया, अल्लाह ने कायनात को दिखा दिया। अब गौर करिएगा, इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा। अल्लाह ने कायनात को दिखा दिया। अल्लाह ने कहा तुम्हें ऐसी मौत देंगे जो कायनात के लिए इबरतनाक होगी। फिरौन ने अपने आप को खुदा कहा, उसे ऐसा मारा कि आज तक वो रखा हुआ है। हम तुम्हें ऐसा मारेंगे कि पहले तुम्हारा मजहब तब्दील करवाने के बाद
تمہیں دنیا میں جلوائیں گے، پھر تمہیں ہم آخرت میں جلائیں گے۔ غور فرمائے، یہاں فضیلتیں نہیں گھٹتی، اللہ نے جو ذمہ داری لے لی وہ اپنی ذمہ داری پہ کہتا ہے۔ ہم نے ذمہ داری لی ہے اہل بیت کی طہارت کی، تو اللہ نے ذمہ داری لے رکھی ہے اہل بیت کی، قرآن کی، جن مقدسات کی اس نے ذمہ داری لی، اس میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی ہے، کوئی نکتہ چینی نہیں ہو سکتی ہے کہ آپ یہ بدلیں آپ وہ بدلیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ کون لیڈیز ہے چرواہے کی بیوی جنت میں جائے گی؟ پورا واقعہ سن لیں، اس کے بعد جو حصول ہے اپنی طرف سے وہ غور فرمائیں کہ جو میں نے اس واقعے سے نکالا ہے، جو ریزن ہے اس کا، کہ شہزادی یہودی کے گھر جاتی ہیں، یہ وہی یہودی کی بیوی ہے، یہودی جو تھا وہ چرواہا تھا، اس کی بیوی کے پاس گئیں۔ شہزادی نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے گھر پر تشریف لے کر آئیں۔ اب اس چرواہے کی بیوی نے کہا میرے شوہر سے پہلے معلوم کریں۔ شہزادی شوہر کے پاس گئیں۔ آپ توجہ فرمائیں، خدا را توجہ فرمائیں، میری محنت پہ جو ہے محنت کو پامال نہ کریں، کوئی بات کوئی گفتگو کچھ نہیں، تھوڑی دیر ہمیں سن لیجئے، اس کے بعد ہم جو انشاءاللہ آپ کو سنیں گے۔ تو شہزادی نے کیا اس لیڈیز کے پاس، یہودی کی بیوی کے پاس آئیں، اس نے کہا کہ میرے شوہر سے اجازت لیجئے۔ شوہر کے پاس جاتی ہیں، شوہر کہتا ہے کہ جا کر میری بیوی سے اجازت لو۔ وہ آئیں، سیدۃ النساء العالمین، شہزادی پاک دامن، آ کر یہودی کی بیوی سے کہا میں نے اجازت لے لی ہے، آپ ایسا کریں کہ آپ چلیے۔ کہا ہاں میں چلوں گی، لیکن میرے لیے سواری مہیا کی جائے، میرے لیے سواری مہیا کی جائے، میں سواری سے چلوں گی۔ بہت اچھی فضیلت ہے۔ یہ واقعہ یہاں پر رقم کیا گیا۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ وہ یہودی کی بیوی، اس چرواہے کی بیوی شہزادی کے وہاں پہنچی۔ پھر شہزادی نے شہزادی سے سوال پوچھا۔ شہزادی نے کہا تم بہتر جانتی ہو، تم ہی بتاؤ۔ اس نے پلٹ کے کہا آپ کو معلوم ہے کہ روز قیامت سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ تو شہزادی نے کہا بھئی آپ بتائیں۔ چرواہے کی بیوی کہتی ہے سب سے پہلے اللہ جنت میں مجھے داخل کرے گا۔ شہزادی نے کہا وہ کیسے؟ اب آگے کی روایت، شہزادی کہتی ہیں کہ وہ کیسے اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا؟ کہتی ہے چرواہے کی بیوی کہ آپ اونٹ کے اوپر بیٹھی ہوں گی، اس اونٹ کی مہار ہم پکڑے ہوئے ہوں گے، پہلا قدم ہمارا جنت میں پڑے گا، اس کے بعد آپ جنت میں آئیں گی۔ میری جان قربان ہو جائے، محنت تو بہت لگا دی، آخر میں پانی پھیر دیا۔ غلام غلام رہتا ہے کچھ بھی ہو۔ بیدار ہیں مومنین؟ کہاں پر دم توڑ دیا نا آخر میں، جتنی محنت کی تھی سب پامال ہو گئی۔ اب میں اس کو اصلی روایت پڑھتا ہوں کہ اصلی اس کی کیا ہے۔ شہزادی کے وہاں ایک یہودی مرد یا زن، یعنی لیڈیز یا جینس، کوئی ایک بندہ آ کر پہنچتا ہے۔ اس نے کہا شہزادی میرے گھر میں میری بیٹی کی شادی ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا لیکن آج ضرور سنیں، میرے گھر میں میری بیٹی کی شادی ہے، میں چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، جو بھی خیر ایک لے لیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے غریب خانے پر تشریف لائیں تاکہ میرا گھر منور ہو جائے۔ شہزادی نے کہا جاؤ پہلے میرے شوہر سے اجازت لو۔ اجازت یہاں چلتی ہے، جن کا نام بھی نہیں پتا ان کی کہ کون اجازت لے۔ اگر اتنی ہی بڑی وہ تھی چرواہے کی بیوی تو ذرا کوئی روایت میں دکھاؤ کہ جبریل نے یا ملک الموت نے اجازت لی ہے۔
آپ دکھائیں کہیں پر اجازت وہاں نہیں، اجازت یہاں چلتی ہے۔ اس یہودی نے جا کر علی مرتضیٰ سے کہا، یا علی مرتضیٰ میری جان مال عزت و آبرو سب آپ پر قربان ہو جائے، شہزادی کو اجازت دے دیجئے تاکہ وہ ہمارے غریب خانے پر تشریف لائیں، تاکہ ہمارا گھر منور ہو جائے۔ سرکار دو عالم کے اس ولی نے، اس وصی نے کہا کہ جائیے نبی اکرم سے اجازت لیجئے۔ سرکار دو عالم کے پاس یہ یہودی پہنچا، کہا سرکار میری جان قربان ہو جائے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی، آپ کا لخت جگر، آپ کی اکلوتی بیٹی میری جان قربان ہو جائے، میں نے کل نہیں کہا تھا، آج کہوں گا، اور جو بچے گا وہ کل کی مجلس میں کہوں گا۔ اگر 4 بیٹیاں تھی تو یہودی کو کہنا چاہیے تھا کہ ان 4 بیٹیوں سے میں سے فلاں بیٹی کو اجازت دے دیجئے۔ رسول کے پاس، علی نے رسول کے پاس اس لیے یہودی کو بھیجا تاکہ کائنات والے جان جائیں کہ رسول کے 4